میرے ساتھ دعوت دی، میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ آج ہمارے علی، آپ کے بھائی علی محمد ماہر یہاں نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں، ان کا ایک آپریشن ہے، انشاءاللہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی یہاں ہوں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی صحت مند ہو۔ میں اپنے جی ڈی اے کے ممبرز، تحریک انصاف کے، ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرینز، میرے سارے گیسٹ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، موزز ہمارے آنریبل پولیٹیشنز، میں سب کو آج یہ پیغام دینے کے لیے آیا تو ان کی دعوت پہ ہوں، لیکن میرا ایک پیغام ہے۔ ابھی مہاتر محمد آئے میری دعوت پہ پاکستان۔ مہاتر محمد، جو آپ میں سے نہیں جانتے، وہ مسلمان دنیا میں وہ ایک سٹیٹسمن تھے جنہیں اپنی قوم کو اٹھا کے، اپنے غریبوں کو، ملیشیا کے غریبوں کو اٹھا کے اوپر لے گئے۔ جب وہ آئے تھے تو ملیشیا کا جو اوسط آمدنی، یعنی جس کو پر کیپٹا کہتے ہیں، ملیشیا کی پر کیپٹا 1500 یا $1000 تھی، اور وہ جب گئے تو وہ $9000 پہ پر کیپٹا لے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو خوشحال کر کے چلے گئے، ملیشیا کو تبدیل کر گئے۔ ملیشیا ایک مثال بن گیا مسلمان دنیا میں کہ ایک جمہوریت کے اندر ایک لیڈر نے اپنی قوم کو خوشحال کر دیا، ادارے مضبوط کر دیے۔ تو جب وہ گئے تو وہ جب 17 سال انہوں نے حکومت کی، الیکٹڈ لیڈر تھے، جب وہ گئے تو ان کے ملک میں کرپٹ لیڈرشپ آئی، اور ان کا جو ایک خوشحال ملک تھا وہ مقروض ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر عوام نے کہا کہ مہاتر محمد جو 93 سال کے تھے، 93 سال کے ریٹائرمنٹ سے واپس آئے، پھر عوام نے ان کو وزیر اعظم بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ملک کو ٹھیک کریں، کیونکہ کرپٹ حکومت نے ان کے ملک کو مقروض کر دیا۔ تو میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں، قومیں غریب نہیں ہوتی، کرپشن قوم کو غریب کر دیتی ہے اور مقروض کر دیتی ہے۔ پاکستان جب میں لوگوں کو بار بار یہ یاد کراتا ہوں کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو پاکستان سارے ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ ہماری مثال دی جاتی تھی کہ یہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ ماڈل دیکھو، یہ ملک کیسے اوپر جا رہا ہے۔ اور جو آج دنیا میں، یہ ایشیا میں جو چند 2-3 ترقی یافتہ ملکوں میں سے ساؤتھ کوریا پاکستان آ کے، تو انہوں نے ہمارا ماڈل لیا تھا ڈیولپمنٹ کا، تو وہ پاکستان کا مقام تھا۔ تو اگر آج پاکستان تاریخی قرضوں میں پڑا ہوا ہے، آج تاریخی قرضہ چڑھا ہوا ہے پاکستان پہ، بچے بچے پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور اگر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ ہمیں ہر روز صرف جو قرضوں پہ سود دینا پڑتا ہے وہ 6 ارب روپیہ ہے۔ جو ماضی میں اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں جس طرح کے بے دردی سے اس ملک کو مقروض کیا گیا، اس کی وجہ سے آج ہمارا جو ٹوٹل ٹیکس میں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ ہے 4.5 ارب روپیہ، اس میں سے 2000 ارب روپیہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو مہاتر محمد کی مثال دی کہ کس طرح ملیشیا جب اوپر چلا گیا تھا، کرپٹ حکومتوں نے اس کو مقروض کر دیا، آج قرضوں میں ہے، آج ملیشیا کے اوپر بھی قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ تو اب میں سندھ پہ آتا ہوں۔ سندھ
پاکستان کا سب سے خوشحال صوبہ ہونا چاہیے. کراچی فائنینشیل کیپٹل سندھ میں ہے. کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، وہ سندھ میں ہے. سب سے زیادہ گیس نکلتی ہے سندھ کے اندر. یہاں زرخیز زمین ہے، یا چاول یا کپاس یا گنے، مرچیں، یہ سب کچھ سندھ میں زمین نکالتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اندرون سندھ میں سارے پاکستان سے سب سے زیادہ غربت ہے؟ وجہ ایک ہے، کرپشن. کرپشن ایک وہ ملک جس میں سب سے زیادہ وسائل بھی ہوں، کرپشن اس ملک کو مقروض کر دیتی ہے، غربت پھیلا دیتی ہے. میں آپ کو ایک افریقہ کے ایک ملک کی مثال دیتا ہوں، ایک نہیں دو لے لیں. نائجیریا، وہاں بے پناہ تیل نکلتا ہے. اور کانگو ایک ملک ہے جو کہ معدنیات، ہر قسم کی معدنیات وہاں ہیں، ہیرے وہاں ہیں، بڑے بڑے ہیروں کی کانیں ہیں وہاں. کانگو غریب ترین ملک ہے. 70% کانگو کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، کیونکہ کانگو میں کرپٹ لیڈرشپ نے سارے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا. تو یہ ہے پاکستان کی کہانی اور آپ کی سندھ کی کہانی. 10 سالوں میں علی گوہر صاحب آپ نے بتایا کہ گیس رائلٹیز کا گوٹکی میں جو تقریباً 70% سندھ کی 70% گیس یہاں گوٹکی سے نکلتی ہے، اس ڈسٹرکٹ سے. تقریباً 250 کنویں ہیں، 250 گیس کے کنویں یہاں. گوٹکی میں صرف پھر لیں اور آپ دیکھیں کہ وہ ڈسٹرکٹ جو سب سے آگے ہونی چاہیے تھی، یا یونیورسٹیز ہونی چاہیے تھی، بہترین سکول ہونے چاہیے تھے، انڈسٹریل زونز گیس کے اوپر ہونی چاہیے تھی، وہ سب سے پیچھے رہ گئی. اور 10 سالوں میں نے فائنانس منسٹری سے پتا چلوایا کہ پچھلے 10 سالوں میں سندھ میں صرف جو گیس کی رائلٹی آئی ہے وہ ہے 234 ارب روپیہ. 234 ارب روپیہ گیس کی رائلٹی آئی ہے سندھ کے اندر پچھلے 10 سالوں میں. کیونکہ NFC ایوارڈ میں سب کچھ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے، سینٹر کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. تو فیڈرل گورنمنٹ تو ویسے ہی بینک کرپٹ ہے. یہ بھی میں آپ سب کو بتا دوں، کیونکہ علی گوہر صاحب آپ نے ہمارے سے پوچھا کہ سینٹر سے ہیلپ چاہیے سندھ کو اور خاص طور پہ گوٹکی کو. میں ذرا آپ سب کو بتا دوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد سینٹر کے حالات کیا ہیں. جو ٹیکس سے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، میں نے جس طرح آپ کو بتایا 4,500 ارب ہے، اس کے اوپر 1,000 ارب اور آ جاتا ہے، تو 5,500 ارب ٹوٹل پیسہ ہے سینٹر کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اس میں سے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے تقریباً 2,000 ارب نکل جاتا ہے. باقی رہ گیا 3,500 ارب. 3,500 ارب میں 2,500 ارب سیدھا صوبوں کو چلا جاتا ہے. 3,500 ارب جو رہ جاتا ہے اس میں سے 2,500 ارب صوبوں کو چلا گیا. باقی رہ گیا 1,000 ارب. صرف ڈیفنس کے لیے ہمیں 1,700 ارب روپیہ دینا پڑتا ہے. تو پہلے ہی سینٹر 700 ارب روپے کا خسارے میں چلا جاتا ہے. اس لیے اصل میں جو آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ آنا چاہیے تھا وہ آپ کے صوبے کے پاس آنا چاہیے تھا، کہ ان کو تو فنڈز دے دیے سینٹر نے. اب جو آپ سے سب کو سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر گیس کی رائلٹی میں 234 ارب روپیہ 10 سالوں میں سندھ کو ملا ہے، تو گوٹکی کو اس میں سے کتنا شیئر ملا ہے جو 70% گیس پروڈیوس کرتی ہے. اور یہ ہے کرپشن. کرپشن کرتی کیا ہے؟
کرپشن تھوڑے سے لوگوں کے اوپر وہ سارا پیسہ وسائل کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, باقی عوام نیچے چلی جاتی ہے, غربت پہ چلی جاتی ہے. جو پیسہ عوام کے سکولوں پہ, ہسپتالوں پہ, یونیورسٹیز پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے, وہ فیک بینک اکاؤنٹس میں جاتا ہے, جدھر سے منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر پیسہ چلا جاتا ہے. جدھر ایک سندھی پولیٹیشن خاتون جس کے ڈرائیور کے پاس 5 دبئی میں گھر ملتے ہیں بے نامی. جب کرپشن پھیلتی ہے ایک معاشرے میں تو عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے تھوڑے سے لوگوں کی جیبوں میں. اور اس لیے یہ جو آج سارا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی جمہوریت خطرے میں ہے, جب یہ بڑے بڑے اس ملک کے وہ پولیٹیکل لیڈرز جو اقتدار میں رہے ہیں 10 سالوں میں, جو ملک کا 10 سال پہلے 2008 میں سارے پاکستان کا 60 سال کا قرضہ 6,000 ارب تھا, 10 سالوں میں 6,000 سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا آج قرضہ پہنچا ہے. یہ کدھر گیا پیسہ؟ یہ جو قوم کو مقروض کیا کدھر گیا پیسہ؟ تو وہ لوگوں کا جب اب احتساب ہو رہا ہے, جمہوریت خطرے میں آ گئی کہ جناب یہ تو الیکٹڈ لوگ ہیں, ان کا کیسے احتساب ہو گیا؟ طاقتور کا پاکستان میں تو کبھی احتساب ہوا ہی نہیں. تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو ان کی چوری خطرے میں نہیں آئی, جمہوریت خطرے میں آ گئی. ٹرین مارچ شروع ہو گئی چوری بچانے کے لیے. اور جب آپ بجائے قوم کے لیے ٹرین مارچ کرنے کے بجائے آپ اپنے اربوں روپے کے بینک اکاؤنٹس بچانے کے لیے ٹرین مارچ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 2,000 روپیہ دے کے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے ٹرین ریلوے اسٹیشن پہ, اور پھر ان سے بھی کرپشن کر دیتے ہیں, 2,000 کی بجائے 200 روپیہ دے دیتے ہیں ان کو. وہ بھی بےچارے برے حال, میں نے غریب لوگوں کو دیکھ رہا تھا, وہ بےچارے, تو ان سے بھی دھوکہ ہو گیا. میں آج پھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ جو پہلے کہتے تھے وہ شریف برادران کہتے تھے زرداری کرپٹ ہے, زرداری اور اس کے بیٹے وہ کہتے تھے وہ کرپٹ ہے, آج وہ دونوں جمہوریت بچانے کے لیے اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آج آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں, اکٹھے ہو, جو مرضی کرنا چاہتے ہیں, ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا. یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے, پیسہ واپس کریں قوم کا, پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. اس کے علاوہ آپ نے ٹرین مارچ کرنی ہے, میں تو بار بار دعوت دے بیٹھا ہوں, کنٹینر ہمارا تیار ہے ڈی چوک کے لیے, ادھر آ جائے, دھرنا بھی دے دے بشک. ہم آپ کو کھانا پینا بھی بھجوا دیں گے کنٹینر میں, لیکن ذرا آؤ اسٹیمنا چیک کرتے ہیں. ہم 4.5 مہینے ہم نے دھرنا دیا تھا, اپنی چوری کے لیے نہیں دیا تھا, ملک کی جمہوریت کے لیے, صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے دیا تھا. میں آج اپنے سندھ کے لوگوں کو, کیونکہ میں یہاں بہت پہلے آتا تھا, شروع میں پالیٹکس میں آنے سے پہلے تو شکار پہ آتا تھا, پالیٹکس میں آ کے شکار بھی ختم ہو گیا کیونکہ شکار تبدیل ہو گیا. اب میں جب آتا رہا ہوں پالیٹکس میں تو میں پھر سے کہتا ہوں, سب سے
प्यार से हाथों में भर लो तो किस्मत की लकीरें पढ़कर कल के ख्वाब सुनाती है। जो नए घर की महक से जुड़ जाए तो रिश्तों को प्यार समझाती है। ये